حافظ جی آ گئے، انہیں روٹی کہاں کھلانی ہے؟ صحیح بات. تو کہہ رہا ادھر کونے میں دری ڈال کے کھلا دے. کہاں؟ کونے میں دری ڈال کے کھلا دے. کیوں؟ وہ جو ٹینٹ لگا ہے، وہ جو کرسیاں لگی ہیں، وہ کس کے لیے؟ نانا اس پہ وی آئی پی لوگ کھائیں گے. یہ حافظ جی لوگ کونے میں ڈال دیے جائیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج لگتا ہے نا کہ آپ کو یہ سب سے سستے کپڑے پہننے والے ہیں، یہ سب سے گھٹیا کپڑے پہننے والے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لاؤ اٹھا کر کے لاؤ ایک ایک پیسے والے کو کھڑا کرو مسجد کے امام کے سامنے، جسے تم 5,000 6,000 8,000 دیتے ہو، اس کے کپڑے لاکھوں کمانے والے کے سامنے میں لاؤ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مکی بیٹھی ہوں گی امیروں کے کپڑے پہ، مصطفیٰ کے در کے جو وارث ہوتے ہیں ان کے کپڑوں کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، ان کے کپڑوں کی چمک بھی الگ ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، تعلیمات اسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پڑھائیں گے انشاءاللہ بچوں کو، انشاءاللہ عزت کریں گے علماء کی. سامنے سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں حافظ جی بن جائے گا تو کیا کرے گا؟ مسجد میں امامت کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا کما لے گا، اتنا کما لے گا. مولوی سے زیادہ کون کمانے والا ہے؟ مگر بنو دو. جی جی. ہم نا خالی تنقید کرنا جانتے ہیں. تنقید نہ کیا کرو، دعائیں مانگا کرو اللہ نسل میں ایک قرآن والا بنا دے. آمین. مرنا ہے نا، کتنے لوگوں کو مرنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دے. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں نا، اللہ ان کی آج کی رات ملک الموت سے ملاقات کرا دے. اللہ اکبر. ملاقات مانگی ہے، موت نہیں مانگی ہے. جی ڈر کیوں رہے ہو؟ یقین ہے نا، مرنا ہے نا. اور ایسا نہیں ہے آج ہاتھ اٹھیں گے تو آج ہی مر جائیں گے. مومن مرنے سے ڈرتا نہیں، ڈرتا زور سے ڈرتا اس لیے کہ ہم جینے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو آئے ہی مرنے کے لیے. واہ واہ واہ. ہے نا، ہم تو آئے ہی مرنے کے لیے کہ جب تک حضور نہیں آئے تھے لوگ جینے کو ترجیح دیتے تھے. جب سے حضور آئے ہیں لوگوں نے مرنے کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے. کیوں؟ صرف وجہ اتنی ہے کہ جب پتہ یہ چل گیا ہے کہ قبر میں حضور کی زیارت ہونی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر بندہ مرنے سے ڈرتا. تیاری کرنی چاہیے، موت کا خوف رکھنا چاہیے، مرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہے نا؟ تیاری کرنی ہے نا، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ تیاری. آؤ، کتنے لوگوں کی تیاری پکی ہو گئی ہے؟ کتنوں کی تیاری پکی ہو گئی ہے؟ سارے تیار بیٹھے نا. اللہ کرے تھوڑی دیر بعد سمجھ لو میرا یہ جملہ. میں مزید تنقید نہیں کروں گا. خدا را دعائیں مانگا کرو اللہ سے، اللہ ایک قرآن کا قاری بنا دے، ایک قرآن کا قاری بنا دے. شادی والے دن نا پھٹ جاتے ہیں لوگ، پھٹ. ہاں، اور مولانا بارات میں پہنچ جانا تو کوٹ والا یوں جھٹکا مار کے بال کو دیکھتے، اچھا یہ بھی آئے کیا؟ ہاں، جھٹکا مار کے بالوں کو ایسے دیکھ. حافظ جی بھی بارات میں کیوں؟ یہاں چوری والی پارٹی آئی ہے نہیں نا. یہ گھگو کب بنتا ہے؟ یہ جتنا بڑا ایسے پھر رہا ہوگا نا، اور سارے بٹن کھول کے جب نکاح کا ٹائم آوے نا، نکاح کے ٹائم کونے پکڑتا، ابھی آؤ کونے تو اور جب نکاح پڑھانے کی باری آتی ہے، اللہ معاف کرے، کبھی کبھی میں تو نکاح پڑھانا ہی نہیں چاہتا ہوں. ہاں، ہر جگہ پار کر جائے گا، لیکن جب یحیی اور یمیت پہ آتا تو اتنے جھٹکے کھا رہا ہے جیسے انجن اسٹارٹ ہو رہا. ہاں، یہ کنڈیشن ہے ہماری. قابلیت دیکھیں ہمارے پاس کتنی کتابیں ہیں آسمانی. ارے ہمارے پاس ایک ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ زور سے بولے، اور زور سے. کیا ہے؟ قرآن ہے. وہ اگر وہ نہیں پڑھا تو پھر کیا پڑھا؟ اگر وہ ہی نہیں پڑھا تو کیا پڑھا؟ فجر میں اٹھ کے میگزین کھولتے، اخبار، آنکھ نہیں کھلی ایسے مسل کھا رہے ہو، گیٹ پہ سے اٹھا کے لے جا رہے. 15 منٹ پڑھ کے چائے کی دکان پہ آ کے کہتا، سنو سرکار اب کیا اس کی بن رہی ہے.
کہ تجھے کس نے بتایا؟ کہ ہاں ہاں دیکھ لیو، کیونکہ جتنا جھوٹ اخبار میں بولا جاتا اس سے کہیں زیادہ پھر یہ بولنے لگتا۔ مجھے تو حیرت ہوتی جن سے گھر نہیں چلتے وہ دیش چلاتے۔ ہاں حلوے بیٹھے چائے کی دکان پہ، بولے اس کی بن گئی پکی ہے، ووٹ کسے دے رہے ہو؟ ارے یار چھوڑو اس کی بن گئی۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، جبکہ فجر بعد کیا ہونا تھا؟ سب کو قرآن پڑھنا چاہیے تھا، پڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ قرآن پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اخبار پڑھے، میگزین پڑھی۔ اس میں قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ہمارے آبا و اجداد کا ہے، جنہوں نے ہوش سنبھالنے کے بعد ہمارے لیے زندگی کے لیے ہندی انگلش کو تو لازم سمجھا لیکن قرآن کو لازم نہ کر سکے۔ ہماری ہندی انگلش کے لیے 12-14 گھنٹے بچا کے رکھے گئے، قرآن کے لیے آدھا گھنٹہ نہ نکال سکے۔ بتاؤ تو سکی جس قوم کو پڑھانے کے لیے، کتا بلی پڑھانے کے لیے 10,000 روپے مہینے کے خرچ کیے جائیں اور قرآن کے نام پہ 100 روپے خرچ کرنے کو تیار نہ ہو، اس قوم میں قرآن پڑھنے والے کہاں سے آئیں گے؟ اس قوم میں صلاح الدین ایوبی کہاں سے آئے گا؟ اس قوم میں محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا؟ وہ لوگ قرآن کیسے پڑھیں گے جنہوں نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہ دیکھا ہوگا؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ ہے پڑھو ہندی انگلش، ہمارا اسلام پڑھنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ ڈاکٹر بنو تمہارا حق ہے، انجینئر بنو تمہارا حق ہے، آپ منسٹر بنو تمہارا حق ہے، لیکن اس سب سے پہلے قرآن کے قاری بن جاؤ، یہ تمہارے مسلمان ہونے کا تم پہ حق رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، جشن دستار بندی اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ مفتی محمد حماد صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کورس اگر کتابوں کا نا 15,000 کا بھی ہو جائے تو خریدیں گے، 20,000 کا بھی ہو جائے تو خریدیں گے۔ چل صبح کھڑا ہو میرے ساتھ، میں تجھے مسجد کے دروازے پہ لے کے چلوں۔ ایسے ایسے بچے آتے ہیں کہ ان کے جو قاعدے ہوتے ہیں نا، ہر پنے پہ ٹیپ لگا ہوتا ہے، وہ سیدھا ہوتے ہیں۔ ہاں صحیح بات۔ ہر ورق پہ ٹیپ لگائے۔ ہم 10,000 15,000 ہندی انگلش پڑھانے والے اور پڑھنے والے بچوں پہ لگا دیتے ہیں، ہم سے 50 روپے قرآن والوں پہ خرچ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کہاں کھڑے ہیں یار، کہاں کھڑے ہیں؟ معاف کیجئے گا، کہیں تیجے میں چلے جاؤ نا تو حکم یہ ہے کہ اتنی زور سے پڑھے کہ اپنی کانوں میں آواز آئے۔ آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کیا پڑھ رہا، ایسے پڑھنے لوٹ رہا، دھڑا دھڑا پڑھنے لوٹ رہا۔ وجہ کیا؟ ثواب نہیں۔ اسے پتا ہے کہ چنے پڑھنے والوں کو 1 مٹھی چنے ملتے ہیں اور پارے پڑھنے والے کو 2 مٹھی چنے ملتے ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، کیا ہے یہ کنڈیشن ہے ہماری؟ چنوں کے لالچ میں پڑھنے لوٹ رہے ہیں ہم بیٹھ کے۔ مرنے والا کہتا کہ تم 3 تیجے بھی کر لو گے نا تو مجھ پہ لٹ برابر پھرنا ہے، کیونکہ جتنے آئے 99% غلط پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، غلط قرآن پڑھنے والے پہ قرآن خود لعنت بھیجا کرتا ہے۔ بیٹھے تو ثواب کی نیت سے تھے اور عذاب لے کے اٹھ رہے ہیں۔ نوجوانوں عادت ڈالو قرآن پڑھنے کی۔ آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں جو عالم ہو، حافظ و قاری ہوں، آپ ان سے کہو کہ مہربانی کر کے تھوڑا سا وقت ہمیں دو، ہم اس قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں جو قرآن محبوب کے سینے پہ نازل کیا گیا ہے، اور ویسے پڑھنا چاہتے ہیں جیسے پڑھ کے جبریل نے حضور کو سنایا ہے۔ سبحان ہے نا؟ کریں گے کوشش یہ کر کے دیکھو، اور قرآن اپنا وظیفہ بناؤ۔ قرآن صرف میتیں بخشوانے نہیں آیا تھا، بے شک۔ قرآن صرف بھوت اتارنے نہیں آیا، قرآن ہمیں ضابطۂ حیات دینے کے لیے آیا، بے شک بے شک، جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آیا۔ اور آج وہی نہیں ہے۔ ابا میرا اور میں جاتا ہوں مدرسے مانگ کے 3 بچے دے دو قبر پہ بٹھانے، کیوں؟ کہ قرآن پڑھوانا 3 دن لگاتار، برا مت مانیے گا، 3 دن قبر پہ بٹھا کے قرآن پڑھوا رہے ہو آپ۔ حق کس کا تھا پڑھنے کا؟ بیٹے کا تھا جی۔ کس کا تھا؟ کیوں تھا بیٹے کا؟ کیونکہ وارث یہ نائب بھی ہے اور اس کی جائیداد کا حقدار یہ، تو قرآن کس کو پڑھنا چاہیے تھا؟ بولو کس کو پڑھنا چاہیے تھا؟ آگے میں نے بندے بٹھا لیے تو پیچھے والے یہ نہ سوچے چھٹ جاؤ گے آپ۔ کس کو پڑھنا چاہیے تھا؟
اور پڑھوانے کے لیے جا رہے مسجد میں کہ بچے دے دو قرآن پڑھنے کے لیے. ایک جگہ جانا ہوا, ملے بچوں سے ملاقات ہوئی, بچوں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. میں نے کہا میرے لال بتا تو صحیح آنکھوں میں کیا ہو گیا؟ کہا ایک جگہ قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ گئے تھے, ایک بیٹے نے اپنے باپ کی قبر پہ 3 دن بیٹھا کے قرآن پڑھوایا اور سونے نہیں دیا تھا. مجھے بتا تو صحیح کسی پہ ستم کر کے تجھے کیا لگتا ہے تیرے باپ کی قبر میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی؟ تجھے کیا لگتا ہے اگر قرآن والوں پہ یہ ستم کیا جائے کہ انہیں سونے نہ دیا جائے تو تیرے باپ کو راحت ملے گی؟ سنو, تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, بیٹے جو ہوتے گئے وہ جائیداد کے وارث بھی ہوتے گئے, باپ کے پیار کے بھی وارث ہوتے گئے. لازم ان پہ تھا کہ وہ قرآن باپ کو پڑھ کے سناتے, لیکن بھلا کو میری قوم کا ادھر دفن ہوا کہ سب سے پہلے لوٹ کے آنے والا بیٹا ہوتا ہے. کہتا بریانی جا کے دیکھو دم ہوئی ہے کہ نہیں, پلیٹیں آئی ہیں کہ نہیں. سنو اسلام کیا کہتا ہے, ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے جب تم کسی اپنے عزیز کو دفن کرو تو اتنی دیر تک اس کی قبر پہ ٹھہرو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتاری جائے, بوٹیاں بنا کر کے اسے 7 جگہ تقسیم کیا جائے, اتنی دیر تک قبر پہ بیٹھنا چاہیے. آئے کیا ہوگا ہمارا؟ ہم نے ان بیٹوں کو دین نہیں دیا, یہ تو بریانی کی طرف دوڑ گئے, یہ تو کھانے کی طرف دوڑ گئے. کیا یہ اچھا ہوتا ہم نے بیٹے کو قرآن دیا ہوتا, حضور کا دین دیا ہوتا. اگر ہم قبر میں ہوتے, دنیا چھوڑ کے آتی, تو یہ بیٹے قبر پہ کھڑے ہوتے اور کہتے ابا دکھ نہ کرنا, دنیا جا سکتی ہے لیکن تو نے مجھے قرآن پڑھایا ہے. سن, آج میں قرآن سنانے کے لیے تیار ہوں, تو قرآن سننے کے لیے تیار ہو. صاحب جواب دیں توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ پڑھائیں اپنے بچوں کو, حافظ بنا لیں. دنیا بڑی بے وفا ہے, یہ دنیا بڑی بے وفا ہے, بڑی بے وفا ہے. کتنی بے وفا ہے؟ آپ مرو گے نا, آپ مرو گے اور آپ 8 بیٹے چھوڑو گے, 10 بیٹے چھوڑو گے اور وہ کروڑوں کے مالک ہوں گے, تو تمہارے جنازے پہ ڈالنے کے لیے نئی چادر نہیں لائیں گے. وہی چادر مسجد سے اٹھ کے آتی ہے جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جنازے پہ پڑ چکی ہوتی ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ جا کے دیکھو مسجدوں میں وہی چادر آتی ہے. ہم جن بیٹوں کے لیے حلال حرام سارا جمع کر رہے ہیں, اللہ وہ ایک نئی چادر اپنے باپ کو نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے ایک چادر. کم سے کم اتنے تو عقل مند بن جاؤ. لوگ بات کرتے ہیں جی بڑا آدمی تھا, پلاٹ چھوڑ کے گیا, زمینیں چھوڑ کے گیا, فیکٹری چھوڑ کے گیا. تو میں کہتا ہوں کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنے پیچھے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ جائے, کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ جایا کرتا ہے. وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھنا قبروں پہ, آپ دیکھنا تمہارے جنازے میں آنے والے لوگ کو نہیں مار کے کہتے ہیں آلو کتنا ہوا تھا, دھان کیا کنٹل بیگے کا نکل رہا ہے. ہمارے جنازوں پہ کھڑے ہونے والوں کو یہ بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہم کھڑے کس جگہ پر ہیں. کم سے کم ایسی اولاد چھوڑ دو کہ جب دنیا مٹی ڈال کے لوٹ آئے نا تو وہ قبر پہ بیٹھ جائے. اور میں ایک بات کہتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ موت بڑھاپے میں آئے, ضروری ہے یہ موت بڑھاپے میں آئے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اور اب تو جوان جا رہے ہیں ہے نا, ہارٹ اٹیک کا اصول تھا کہ ہارٹ اٹیک 40 کے بعد ہوگا, لیکن اب تو 16 سال کے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ایک کام کیا کرو نا, جو ہمارے گھر کے سب سے چھوٹے بچے ہونا, ہم اکثر گھروں میں جاتے تو لوگ کہتے ہیں حضرت میرے بچے کی ABCD سن لو, بیٹے ذرا پوئم سنا دو. وہ ہمیں پوئم سناتا ہے, ABCD سناتا ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, تعلیم حاصل کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کراؤ, اور اپنے گھر والوں سے کہہ دو میرا انتقال ہو جائے نا تو میرے جنازے میں سارے لوگ آئیں گے, مہربانی کرنا میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے نا, اسے میرے جنازے کے ساتھ ضرور بھیجنا, اور کہنا کہ اس میرے بچے سے کہہ دینا کہ میری قبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا دے. تم نہیں جانتے ہو میرے حصے میں بھی گناہ ہیں, آپ کے حصے میں بھی گناہ ہیں, ہم گناہ کر بیٹھے ہیں اور شریعت کے حق میں ہم مجرم ہو گئے ہیں. لیکن چھوٹا بچہ جو جاتا ہے نا
اور وہ ننھے ہاتھ اٹھا کے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی قسم پیر کی تو ٹالی جا سکتی ہے لیکن قبر پہ کھڑے چھوٹے بچے کے اٹھے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹائے جا سکتے. اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور ان سے کہو ہمارے جنازے میں تمہیں آنا ہے, ہمارے دفن میں تمہیں آنا ہے, ہماری مٹی پہ کھڑے ہونا ہے تمہیں. اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ اگر ہم مر جائیں نا بیٹے تیار ہو جاؤ نا اسکول کے لیے. ادھر اگر ناشتے میں دیری ہونا تو سنو تمہارا ناشتہ مکھن پراٹھے سے ہوگا, میرا ناشتہ قرآن کی 2 آیتوں سے ہو جائے گا. 2 منٹ کے لیے میری قبر پہ آنا, سورہ اخلاص سنا کے چلے جانا, سورہ کوثر سنا کے چلے جانا, کچھ نہ ہو تو میرے آقا پہ درود پڑھ کے سنا کے چلے جانا. تم مکھن پراٹھے کھاؤ گے تو تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی, تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ گے میری قبر اچھی بنا دی جائے گی. یہ اتنی بڑی چیز ہے قرآن کی دولت. اور ہم نے کیا, ارے بلا لیں گے کسی کو بھی, آ جائے گا کوئی بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. ہاں مل جاتے ہیں جنازہ پڑھانے والے, مجھے بلا لینا, میں بھی کہوں گا ہاں بھائی حاجی ارشاد صاحب نے اور ہمارے مولانا شاہ عالم صاحب نے انہوں نے جلسے میں بلایا تھا, بڑے اچھے لوگ تھے, چلو ان کے یہاں کسی کا انتقال ہے جنازہ پڑھ لیں. ہم آئے, ہاتھ باندھا, اللہ اکبر, نیت کری, چلے گئے پڑھا کے. ٹھیک ہے نا, مجھے سچی بتا تیرے مرنے کا احساس میرے سینے میں اتنا ہی ہوگا کہ جتنا تیرے باپ یا تیرے بیٹے کے سینے میں ہو سکتا ہے اتنا نہیں نا, کیونکہ زمین اتنی ہی گرم ہوتی ہے جتنی پہ آگ جلتی ہے, اتنی زمین گرم ہوتی ہے. کیا کی اچھا ہو کہ جنازے میں تو لیٹا ہو, مصلی پہ تیرا بیٹا کھڑا ہو. کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ جنازے پہ بیٹا لیٹا ہو, مصلی پہ باپ کھڑا ہو. پھر صرف نماز جنازہ نہیں ہونی ہے, پھر آنکھیں بھی برسیں گی, آنسو بھی گریں گے. اور رب اتنا کریم ہے کہ بھیگی پلکوں کو کبھی خالی نہیں رکھا کرتا ہے, کبھی خالی نہیں رکھا کرتا ہے. اور یہ آج 3 حافظ قرآن بنے. لوگ کہیں گے لو جی حافظ جی بنائے ان کے باپ نے, حافظ جی بنایا, کیا کر لیں گے, میرا تو انجینئر بننا ہے, میرا تو ڈاکٹر بننا ہے. میں مخالف نہیں ہوں اس چیز کا کہ آپ کا انجینئر اور ڈاکٹر بن رہا. آج تجھے بتاؤں یہ کتنے کامیاب لوگ ہیں, ان کے ماں باپ کتنے ہوشیار ہیں, ان کا خاندان کتنا نصیب والا ہے. جب روح نکلنے کا آغاز ہوتا ہے نا, پیر کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور جب آ کے کمر میں اٹک جائے گی, کمر سے نکل کے جب سینے کی ہسلیوں میں جا کے روح اٹک جاتی ہے, تب دوڑتے ہیں لوگ پانی پڑھوانے کے لیے. ایک پانی پڑھنے والے کو تلاش کیا جاتا ہے, ساری گلیاں چیک کر دی جاتی ہیں, کہیں قرآن والا نہیں مل رہا ہے. لاؤ لے کر کے آؤ انجینئر اور ڈاکٹروں کو, لے کر کے آؤ وکیل اور ججوں کو, لے کر کے آؤ جس کو تم نے دنیا کی ساری تعلیمیں دی ہے, جس پر تم نے کروڑوں روپیہ لگایا ہے, لا کر کے کھڑا کرو. باپ سے آ کر کے ڈاکٹر کہے گا ابا بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں. باپ گردن ہلا کے کہتے گا بیٹے تیری کوئی دوا میرے کام کی نہیں رہ گئی ہے. ہاں میں نے کروڑوں لگا کر کے تجھے ڈاکٹر بنایا تھا, لیکن آج تیرا کوئی صرف میرے کام کا نہیں ہے. پھر بڑاؤ وکیل کو آگے, اپن مجھ پہ لاکھوں روپیے لگائے تھے, بتا کون سا تجھے دوسرا دو. کہے گا تیرا بھی کام کورٹ میں ہے, میرے پاس تیرا کوئی کام نہیں ہے. لاؤ انجینئر کو, اس کو بھی روک دے گا باپ. بڑے بڑوں کو لے کر کے آ جانا, باپ سب کو انکار کر دے گا. کہا پتا کیا چاہتا ہے, تب باپ رو کے کہتا ہے آج لگ رہا ہے کہ میں نے سب سے بڑی غلطی کی ہے. کاش ایک بیٹے کو قرآن والا بنا دیا ہوتا, حافظ قرآن والا بنا, حافظ قرآن بناتا, کیا ملتا. تو وہ رو کے کہتا ہے کم سے کم بے بسی کی موت تو نہ مرتا, میرا بیٹا قرآن پڑھتا, میں مسکراتا ہوا جنت کی طرف روانہ ہو جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان علم دین مصطفیٰ, فیضان حضور صدر اللہ فاضل. توجہ ہے سارے لوگوں کی, تھکے تو نہیں ہے نا. دین بڑی مشکل سے پھیلا ہے ہم تک, دین بڑی مشکل سے آیا ہے ہم تک. آج تو معاف کیجئے گا ہم مسلمان ہیں, لیکن ولیمے میں نا بیئر چل رہی ہے. ہم مسلمان ہیں, بڈے پہ شراب چل رہی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم اگر کاغذ کہیں پہ اپنے پاس کرا لیتے ہیں نا تو یاروں کے ساتھ پارٹی میں شراب چل رہی ہے. جو بچ گئے تھے نوجوان وہ شراب میں ڈوب گئے, باقی جو بچے تھے جوئے میں برباد ہو گئے. ہم کون ہیں, کون ہیں ہم؟ فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں, ہے نا. آپ کے ذریعے میں ان لوگوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں جو شراب میں ڈوبے, جو جوئے میں جا کے برباد ہو گئے. کبھی ان چیزوں کی طرف نہ جانا. کہہ رہا مولوی صاحب تمہیں کیا پتا ہے,
یہ تو انرجی ڈرنک ہے، شراب تھوڑی ہے، اسے تو بیئر کہتے۔ سن بیٹے، جسے تو پڑھا رہا ہے نا، یہ وہ ہے جس نے تیرے کان میں اذان پڑھی ہے اور تیری قبر پہ بھی اذان پڑے گا۔ یہ لل نہیں ہے، گوار نہیں ہے، یہ سب جانتا ہے، اسے پتہ ہے شراب کیا ہوتی ہے اور بیئر کیا ہوتی ہے اور انرجی ڈرنک کیا ہوتی ہے، یہ سب جانتا ہے۔ ہم ڈوب گئے شراب میں جا کر کے، ہماری قوموں کا بیڑا غرق ہو گیا، ہم برباد کر دیے گئے، کچھ نہیں بچا ہے۔ اب جو بچے تھے نا، انہیں موبائلوں کی لت لگ گئی ہے، موبائلوں کی لت۔ معاف کیجیے گا، اب تو ریل بنانے کے چکر میں نا دین سے بھی لوگ کھیل دیتے، دین کے ساتھ کھلواڑ کر دیتے۔ کب تک؟ صرف ریل رہ جائے گی اور کچھ نہیں رہنا ہے، اور جو ریل قبر میں دھوئی جائے گی نا، وہاں کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہونا ہے۔ یہ یاد رکھنا میری بات، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ریل بنانے کے لیے، ریل بنانے۔ مرد تو مرد بیٹیاں اتر آئیں ریل بنانے، بیٹیاں اتر آئیں ریل بنانے کے لیے، اور ابا بڑے فخر سے کہہ رہا نا میری بیٹی کے 2.5 لاکھ فالوور 1 ملین ہو گئے۔ ملین نہیں، ٹریلین بھی ہو جائے نا تو تیری اوقات ایک مٹی کے ڈھیلے برابر نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہاں برا نہ مانیے گا، بھی ایک میڈیا کی ریل بنانے والی بچی کا انتقال ہوا، جانتے ہو اس کے کئی لاکھ فالوور تھے، لیکن اس کی لاش نہ ہاسپٹل کے باہر 3 دن رکھی رہی تھی۔ منہ دیکھنا تو بڑی بات، اپنے لوگ اسے لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ لعنت ہو ایسی عزت پہ جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دے۔ اور دیکھ، اگر پتہ چل جائے کوئی قرآن والی کا انتقال ہو گیا ہے، ایسی بچی کا انتقال ہو گیا جس کی تہجد قضا نہیں ہوئی، خدا کی قسم حاجی بھی بڑھ بڑھ کے کندھا دے رہا ہے، نمازی بھی بڑھ بڑھ کے کندھا دے رہا ہے، 5 وقت کا قرآن کی تلاوت کرنے والا نمازوں میں وہ بھی بڑھ کے کندھا دے رہا ہے۔ بتا تو سکی کیا مل گیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے ہو، یہ کنیز فاطمہ زہرا جا رہی ہے، اس کے جنازے کو کندھا دینے سے ہو سکتا ہے کعبے والا بھی راضی ہو جائے، مدینے والا بھی راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلوں آگے، اور نہیں تھکے نا؟ دین بڑی مشکل سے پھیلا ہے۔ آج تو معاف کیجئے گا، برا نہ مانیے گا، باتیں بہت کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں۔ اگر مدرسے والے کسی سیٹ کو فون کر دینا، صاحب پچھلے سال آپ کی 2000 کی رسید تھی، ہے نا، وہ کہہ رہا تمہیں بڑی جلدی ہے بھائی، لے لیو، پھر یہ کہہ کے فون کاٹ دیا۔ پھر تھوڑی دن کے بعد گئے دکان پہ، اگر کوئی مدرسے والا چلا جائے نا تو دکاندار منہ پھیر کے کھڑا ہو جاتا ہے ایسے ایسے۔ دھنیے والے کی عزت ہے اس کی نظر میں، گرم مسالہ لینے والے کی عزت ہے اس کی نظر میں۔ ہاں بھائی، 2 پیسے کی چیز لینے والے کی عزت ہے، لیکن قرآن والے کی عزت اس کی نظر میں نہیں ہوتی ہے جی۔ اسے منہ پھیر پھیر کے بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب، ایسا لگ رہا ہے یہ بھیک مانگنے آیا کھڑا ہے۔ سن، اللہ کے عذاب سے ڈر، رب دینا جانتا ہے نا، بے شک تو رب لینا بھی جانتا ہے۔ سچائی۔ اکڑ تو کسی کو بھی نہیں دکھانی چاہیے، خاص کر کے قرآن والوں کو، خاص کر کے قرآن والوں کو۔ یہ اتنے لوگ بیٹھے، وہ آئے کہ نہیں بھائی جن کا مدرسہ ہے؟ شاہ عالم صاحب ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ اتنے لوگ بیٹھے، ان میں سے کسی کو اپنے بچوں کے لیے بھیک مانگتے دیکھا ہے کسی نے؟ بولو، دیکھا ہے کسی نے؟ اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوق کے لیے؟ یہ آپ کے اور میرے دروازے صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ جو قرآن والے پڑھ رہے ہیں نا، ان کی خدمت ہو سکے، سبحان اللہ۔ ان کے لیے آتے ہیں۔ اور تم نے انہیں کتا سمجھا، تم نے انہیں ذلیل سمجھا، تم نے انہیں توکوڑی کا سمجھا۔ سن، جب تو کسی قرآن والے کو ذلیل کرتا ہے تو
مشیت کا نقیب آواز دیتا ہے اوقات میں آ جا، یہ گھمنڈ کا سریا نکالتے، کل کائنات کا مالک میں ہوں، میرے قرآن والوں کو ذلیل نہ کر، ورنہ یاد رکھ ایک دن ایسا گراؤں گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ پھر وہ دن بھی آتا ہے، ہم نے بڑے بڑے گھمنڈیوں کو قبرستان میں پڑے دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے گھمنڈیوں کو ہاسپٹل میں پڑے دیکھا ہے، ہم نے اس حال میں دیکھا ہے کہ ہاسپٹل میں پڑے ہیں، آکسیجن منہ پہ لگا کے یار رشتے دار آ رکھے ہیں، کوئی جوس لے کر کے آ رکھا ہے، کوئی پھل لے کر کے آ رکھا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ ایک بوند حلق میں نہیں ڈالا جائے گا، ایک لقمہ نہیں کھلایا جائے گا۔ کہا کس لیے؟ کہ اگر کھلا دیا تو درد سے تڑپ جائے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ احتیاط سے رکا ہے؟ نہیں، آج اللہ نے تالے لگا دیے ہیں اور